الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم. میرے بھائیوں، پردہ نشین، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، یہ رجب کا مہینہ ہے، 24 تاریخ ہو چکی ہے، ان قریب شعبان کا مہینہ شروع ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور صحت اور عافیت ایسی نصیب فرما کہ ہمیں رمضان کا مہینہ بھی مل جائے. رمضان ہے کہ روزے رکھنے کا ہمیں اللہ تبارک و تعالی صحت اور عافیت کے ساتھ آسان فرمائے. یہ 20 جمہور علماء کہتے ہیں کہ 27 رجب کو، اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کا خیال یہ ہے کہ 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ بلایا جہاں پہلے کوئی فرشتہ اور کوئی نبی نہیں گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ بہت ساری وجہ ہیں. پہلی تو وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے سول بائیکاٹ کیا. 2 سال تک ان کو اور ان کی فیملی کو اور ان کے فالوورز کو سب کو ایک ایسی جگہ میں رکھا اور پھر یوں کہا کہ ان کے ساتھ نہ بزنس کی جائے، نہ کوئی ڈیلنگ کی جائے، نہ کوئی تعلقات رکھا جائے. قریباً 2.5 سال 3 سال تک یہ مسئلہ رہا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا ابو طالب سے کہ مکہ والوں کو کہہ دو جو آپ نے کنڈیشن سے لکھ کر کے کعبہ پر لٹکائی ہے وہ کیڑے نے کھا لیا. وہ پوری جو کنڈیشن آپ نے کعبہ پر لٹکائی ہے پوسٹر کی شکل میں، کیڑے کھا گئے. صرف اس کاغذ میں ایک لفظ اللہ کا نام باقی ہے. یہ بتلایا. تو انہوں نے جا کر دیکھا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا تو معجزہ ہے، اللہ نے ان کو بتلایا. جا کر انہوں نے دیکھا تو ایسا ہی تھا. سارے کنڈیشنز، رول، ریگولیشن وہ کیڑے مکوڑے کھا گئے تھے. صرف لفظ اللہ کا نام باقی تھا. اشارہ کر دیا کہ آپ کچھ بھی کرو میرے نبی کے ساتھ، اللہ کا نام تو باقی رہے گا، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ بھی باقی رہیں گے اور اللہ کے نبی کا نام بھی باقی رہے گا.
قیامت تک۔ بس یہ پریشانی ایک ختم ہوئی کہ دوسری پریشانی پھر شروع ہو گئی۔ مکہ والے آئے اور آنے کے بعد کہا، حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا اگر تمہارے بھتیجے کو مال چاہیے ہم بہت مال دیں گے ان کو، اور اگر ان کو سرداری چاہیے ہم ان کو مکہ کا سردار بناتے ہیں، اور اگر خوبصورت سے خوبصورت لڑکی چاہیے تو ہم مکہ کی جو لڑکی ان کو پسند ہو ان سے شادی کر دیں گے، لیکن ایک کام کریں، ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، میرے چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ لے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے تو بھی میں جو پیغام دینے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس پیغام سے کبھی باز نہیں آؤں گا، ضرور پہنچا کروں گا۔ اور وہ کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو سارے قریش مکہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، یہ جواب سن کر غصے میں آئے تھے، کچھ لالچ دینے کے لیے، گریڈ کے لیے۔ یہی وہ سال تھا، اس کے بعد آپ کے چچا فوت ہو گئے جو بہت سہارا تھے آپ کے لیے۔ کچھ مہینہ ہی نہیں گزرا کہ اس کے بعد آپ کی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس لیے اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال۔ It was lots of sadness for نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی گھر میں تھی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور فاطمہ تو بالکل چھوٹی تھی جب ماں کا انتقال ہوا۔ اب مکہ والے، ان کے لیے تو میدان کھل گیا، کہا کہ چچا بھی چلا گیا، کون سپورٹ کریں گے، بیوی بھی چلی گئی۔ اب انہوں نے ساری رشتہ داری کو ایک طرف رکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا، بہت ستایا۔ آپ بہت ہی پریشان ہو گئے، تو دل میں بات آئی، چلو مکہ والے تو میری بات نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے ہیں، طائف والے تو لے آئیں گے، چلو میں اپنے غلام کے ساتھ طائف چل، غلام کے ساتھ تشریف لے۔ وہاں 3 بھائی بہت مالدار تھے اور وہ سردار تھے۔ آپ نے تینوں سرداروں کے پاس جا کر کے ان کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو تینوں نے آپ کو ٹھکرا دیا۔ ایک نے کہا اگر آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تو کعبہ کا پردہ بہت جلد پھٹنے والا ہے، مذاق کیا۔ دوسرے نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ، آپ کو نبی بنایا کہ آپ کے علاوہ اور کسی کو ملا ہی نہیں، کتنے مالدار لوگ ہیں، غریب ہی ملا۔ تیسرے نے کہا، مناسب سا آدمی تھا، اس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہے تو پھر آپ سے بات کرنا خلاف ادب ہے، اور اگر آپ نبی نہیں ہے تو میں آپ سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا، میں جھوٹے آدمی سے کیوں بات کروں۔ یہ تینوں نے جواب دیا۔ آپ وہاں سے پریشان واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے نوجوان بچوں کو پیسے دے کر پیچھے کر دیا کہ اللہ کے نبی کو، یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے محمد بن عبداللہ، ان کو مارو۔ بہت زیادہ، بہت مارا، بہت پیٹا، بہت خون نکلا۔ لیکن یہ ایک وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ کیا دعا تھی؟ اے میرے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں، جو آپ مجھے ان لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھے مار رہے ہیں، کہ اللہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگے؟ اگر آپ ناراض ہیں تو میں آپ کو مناتا ہوں، معاف کر دیجیے مجھے، جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں میں آپ کو مناتا رہوں گا۔ اللہ کے نبی کے، اے اللہ، میں تیرے چہرے کے نور کے صدقے مانگ رہا ہوں، تیرے چہرے کے نور کے، جس سے ساری دنیا روشن ہے۔ ایسی قبول ہوئی کہ فرشتے اس وقت نیچے اتر گئے فوراً اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ فرمائیے
ہم بستی والوں کا نام و نشان ختم کر دیتے ہیں، 2 پہاڑوں میں ہم ان کو ٹکرا کر ختم کر دیتے ہیں۔ آج بھی وہ 2 پہاڑ نظر آتے ہیں۔ اب تو لوگ پہاڑوں پر بھی رہتے ہیں، بستی بھر گئی ہے، بہت اچھی جگہ ہے طائف، بہت گرینری ہے۔ فرمایا اللہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے، ان کو کچھ نہیں کرنا ہے، انہیں ختم نہیں کرنا ہے۔ اللہم اہدی قومی، بس انہیں ہدایت دے، اس لیے کہ انہیں وَإِنَّهُمْ لَا، مجھے پہچانتے نہیں، مجھے جانتے نہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، راستے میں جناتوں نے اسلام قبول کیا، بہت بڑی جنات کی جماعت نے اسلام قبول کیا۔ چلو انسانوں نے نہیں، جناتوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو کہا جاؤ تبلیغ کے لیے فلاں فلاں فلاں، اور ان کو دین کا کام کرنے کے لیے بھیجا۔ یہی وہ قرآن میں سورۃ الجن ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وقال نفر من الجن، جنات کی جماعت، ان سمعنا قرآن عجبا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنا، سب مسلمان۔ اسی غمزدہ حالت میں آپ ام ہانی کے مکان پر تشریف لے گئے، بہت سیڈ تھے کہ کوئی میرا پرسان حال ہو، غم کے لیے تسلی دینے والا ہو۔ بہت تکلیف دی تھی لوگوں، رات کا وقت سوئے تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور فرمایا ان اللہ یقرؤک السلام ویدعوک، چلو اللہ پہ سلام کہہ رہے ہیں آپ کو اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ ہے تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ اور پھر آگے کیا کہا، ان ربک یشتاق الیک، اللہ آپ سے ملنے کی تمنا کر رہا ہے۔ یشتاق مشتاق ہے، میں آپ سے ملنے کا مشتاق تھا، فرمایا آپ کا رب پروردگار آپ کے ملنے کے لیے بہت مشتاق ہے۔ اب تسلی دینے کے لیے اللہ کہاں بلا رہے ہیں؟ چلو دنیا والے نہیں دیتے، آسمان میں اللہ تمہیں تسلی دے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جانے سے پہلے آپ کے سینے کو چیک کیا گیا، آپ کے سینے کو 4 مرتبہ کھولا گیا، دل کو دھویا گیا، چونکہ ایک دوسری دنیا میں جانا تھا اس لیے دل کو دھویا گیا۔ اندازہ کیجئے جس طرح ہم لوگوں کو نماز سے پہلے اللہ نے وضو کرنے کا حکم دیا، سمجھو یہ بھی نماز ہی تھی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کا وضو کروا لیا، اب اوپر جانا تھا، دل کو دھو لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، پھر اوپر آسمان کے اندر میں وہاں نماز پڑھی، مسجد اقصی میں سواری جنت سے لائی گئی۔ بعضے جیسے سیرت مصطفیٰ وغیرہ میں لکھا ہے کہ بہت ساری سواریاں جنت میں تھی، ہر آگے بڑھ رہی تھی کہ مجھے لے جاؤ مجھے لے جاؤ مجھے لے جاؤ، چونکہ یہ براق تھا، لیکن ایک براق کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا۔ یہ حضرت قاری انیس صاحب بہت بڑے عالم قاری تھے، دارالعلوم فلاح دارین کی ان کی کتاب سیرت مصطفیٰ ہے، انہوں نے حوالے سے لکھا ہے معراج مدارج النبوہ کے کہ وہ براق رو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تو کیوں آگے نہیں آتا؟ کہا میں کئی ٹائم سے رو رہا ہوں، کاش کہ میرا رونا اللہ کو پسند آ جائے اور مجھے لے جایا جائے۔ اس براق کو لایا گیا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے دربار میں سب کچھ ہے، آنسو نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں سب کچھ ہے۔ فرمایا تم امپورٹ کرو یہاں سے، سمجھ میں آئی بات؟ تم یہاں سے بھیجو کیا؟ آنسو، میں اوپر سے تمہارے لیے خوشیاں بھیجوں گا۔ اس کا رونا پسند آ گیا، وہی براق آ گیا۔ جب وہ آیا مکہ مکرمہ میں، اللہ کے نبی جب بیٹھے اس پر تو وہ کودنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تیرے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، گویا وہ خوشی کے مارے کہ آج میرے پیٹھ کے اوپر اللہ کے نبی بیٹھے ہیں۔ اور یہی بات ہوئی احد کے پہاڑ پر بھی، اللہ کے نبی اوپر چڑھے، ابو بکر اوپر چڑھے، عمر اوپر چڑھے،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سارے صاحب اوپر چڑھے تو وہ ہلنے لگا پہاڑ، یہ جو پہاڑ ہے نا احد پہاڑ، وہ ہلنے لگا. کاش کہ ہم بھی نبی کی محبت میں ہلنے لگے. سمجھ میں آئی بات؟ ہلنے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسکت یا ایھا الجبال، اے پہاڑ خاموش ہو جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے. تیرے اوپر ایک نبی کھڑے ہیں اور ایک صدیق ابو بکر صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اسی پہاڑ پر اللہ کے نبی نے ابو بکر حضرت عمر اور عثمان کی شہادت کی پہلے سے پیشین گوئی دی تھی، یہ دونوں شہید ہوں گے. حضرت عمر تو فجر کی نماز پڑھاتے پڑھاتے شہید ہو گئے، وہیں مارا گیا ان کو نماز کے اندر برشا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور باغی اوپر سے آئے اور ان کو شہید کیا. یہ بات محبت میں پہاڑ بھی ہلتا ہے، یہ براق تو کیا چیز ہے. اللہ اکبر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا وایا کرتے کرتے مدینہ منورہ، اور فرمایا یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہوگی، ابھی ہجرت نہیں کی، یہاں آپ کو آنا ہے، یہی مدینہ مرکز اسلام بنے گا. پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور، پھر شعیب علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم، پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سواری باندھی گئی. وہاں پر نیچے وہ جگہ ہے مسجد براق، کیا نام ہے؟ مسجد براق میں، وہیں پر باندھی، اور وہیں پر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. میدان تھا اس وقت. پھر وہاں سے قبۃ الصخرہ سامنے اوپر تشریف لے گئے. اللہ اکبر. ایلیویٹر بن گیا مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان. اور یہ گویا کہ سمجھو کہ ایلیویٹر کی طرح آدمی اوپر کیسے چلا جاتا ہے، یہ بعض مرتبہ لفٹ ودن فیو سیکنڈ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. یہ تو جنت کی لفٹ ہے، جنت کی لفٹ ہے. اسی لیے معراج کو کہتے ہیں معراج، عروج، آسمان کی طرف جانا. جبرائیل علیہ السلام 7 تھے، اوپر گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر. احیاہما، الف سے مراد آدم ہے، ہا سے مراد یحییٰ اور عیسیٰ ہے، اور یا سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام یا ہارون علیہ السلام، الف سے مراد احیاء ہارون علیہ السلام، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. اس کے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام، الف سے ادریس علیہ السلام، اور پھر ہا سے مراد ہارون علیہ السلام، اور میم سے مراد موسیٰ علیہ السلام، پھر آخر میں الف ہے ابراہیم علیہ السلام. سب آسمان کے اوپر نبی آپ کا ویلکم کرتے رہے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا. بس جنت میں آپ نے دیکھا، جہنم کے مناظر پہلے دیکھے. جنت میں تو ہے ہی، پہلی جنت، دوسری جنت، تیسری جنت، میں نے پہلے بھی گنا ہے 7 جنت ہے. 7ویں جنت جنت الفردوس ہے، اس میں گئے. اللہ یہ کس کے لیے؟ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا. اس کی ایک اینٹ سونے کی، چاندی کی، گھاڑا، مشک کا، عنبر کا، اس کی ایک ایک چیز مشک، عنبر کی، سونے کی، چاندی کی، اس کے درخت، اس کیا کیا چیز. سبحان اللہ. فرمایا یہ آپ کی امت کے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. ایمان لائے، نیک عمل کرے، ان کے لیے. پھر جہنم کی طرف گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے. یہ ہونٹ ہے نا، یہ کاٹے جا رہے تھے. ایک فرشتہ کینچی، بڑی کینچی لیتا تھا، گراس کاٹنے کی ہوتی ہے نا بڑی کینچی، ایسے.
اور اس کا ہونٹ کاٹ رہا ہے. اب لوگوں کے ہونٹ چھوٹے نہیں، اونٹ کی طرح ہے. ان کو کیا اس لپس کو کیا کاٹے؟ بڑے بڑے اس کے لپس ہیں جو لمبے ہیں، لٹک رہے ہیں. فرشتے اس کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں. پوچھا جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ پوچھا اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فتنہ کا کام کرتے تھے، لڑاتے تھے آپس میں. دنیا میں ایسی بات کیا کرتے تھے جس سے خاندانوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں فتنہ ہوتا تھا. ادھر کی سنی ادھر لگا دی، ادھر کی سنی ادھر لگا دی، بدگمانی شروع ہو گئی، پھر لڑائی جھگڑے. اسی طرح اس لیے آج ان کے ہونٹوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے. جہنم کی کینچی اور جہنم کی. فرمائیے اس کو قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا. پھر آپ نے دیکھا ایک فرشتہ ایک آدمی کا گلا دبا رہا ہے، پریسنگ ہز نیک. جب فرشتے اس کا گلا دباتا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. پھر فرشتہ چھوڑ دیتا ہے، پھر دباتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جواب دیا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے ایسے وعظ کرنے والے ہیں جو امت کو تو پولیٹکس کی بات کر کے دو پارٹی میں تقسیم کر دیتے تھے. بہت ساری مسجدوں میں دیکھو، آدھے ادھر آدھے ادھر. غلط. آج ان کے گلوں کو دبایا جا رہا ہے. تم نے پولیٹکس والی بات کر کے امت میں تفرقہ تقسیم کر دی. محبت کی بات کرو، پیار کی بات کرو، ایمان کی بات کرو، جنت کی بات کرو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا در تو انسان کی طرح ہے مگر ان کا چہرہ سور کی طرح، چہرہ سور کی طرح. حیران ہو کر پوچھنے لگے جبرائیل امین یہ کیا ہے؟ پوچھا اللہ کے نبی یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں، فالس ایویڈنس. آج دنیا میں دیکھیے انسان اپنے دوستوں کی خاطر ہاں میں ہاں ملاتا ہے. میرا ہے، میرے گاؤں کا ہے، میرے دیہات کا، میرا دوست یا فلاں ہے، میرا کزن ہے یا میرا فرینڈ کا فرینڈز ہے، تو جھوٹی گواہی اس کی طرف سے دے دیتے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو سور کی شکل میں بنا دے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جو کتوں کی طرح چیختی ہے اور آوازیں نکالتی ہے. کتوں کی طرح چیخ رہی ہے، اسکریمنگ، نوحہ کر رہی ہے، بکھڑے ہوئے بال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے یہ کیا ہو رہا ہے؟ جبرائیل امین یہ کون ہے؟ تو فرمایا اللہ کے محبوب یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے خاوند کے ساتھ زبان دراز کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ لمبی زبان کرتی تھی، لڑتی تھی، بات بات میں شوہر کو ستاتی تھی، تلخ جواب دیتی تھی، کڑوا جواب دیتی تھی، ذرا سی بات پر گویا اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی تھی. ایسے کام کر یہ خاوند کی اطاعت کرنے کے بجائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بجائے ان کو جلی کٹی سناتی تھی. بات آج اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ وہ دنیا میں چیختی تھی، آج کتے کی طرح چیخ رہی ہے جہنم میں. یہ معراج کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، چونکہ یہ کام کی بات ہے. ہم لوگ تو صرف میٹھی میری بات ہی سنتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو بالکل شارٹ کٹ ہے، جن کے قد چھوٹے ہیں اور ان کے اوپر پہاڑ رکھا جاتا ہے. شارٹ کٹ ہے، ان کے اوپر پہاڑ رکھا جاتا ہے. پہاڑ کتنا ہیوی ہوتا ہے، ہم 20-30 کلو نہیں اٹھا سکتے، پہاڑ کہاں اٹھائے. اور وہ پہاڑ کی وجہ سے کچل جاتے ہیں، پھر ان کے قد ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر پہاڑ، پھر کچل جاتے ہیں، پھر پہاڑ، پھر کچل جاتے ہیں. جبرائیل السلام یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ متکبرین لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تکبر کرتے تھے، لوگوں کو حقیر نگاہ سے دیکھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. قیامت کے دن ان کو اسی طرح ذلیل کیا جائے گا. تو بڑا سمجھتا تھا، آج تجھے ختم کیا جائے گا.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن پر بہت زیادہ بوجھ رکھا جاتا ہے، بہت زیادہ ہیوی برڈن، ہیوی ویٹ، وہ اٹھا ہی نہیں سکتا ہے. اس کو کہا جائے گا اٹھا، وہ جیسے اٹھے گا گر جائے گا، جیسے اٹھے گا گر جائے گا. فرشتے پھر اس کے اوپر رکھتے ہیں، پھر گر جائے گا، پھر رکھتے ہیں، پھر گر جائے گا. جبرائیل امین سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کوئی امانت رکھتا تھا تو امانت میں خیانت کرتے تھے. کوئی امانت کوئی دے دے بھائی، مسجد کی امانت، مدرسے کی امانت، بھائی کی امانت، بہن کی امانت سے خیانت کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کچھ لوگ ہیں کہ فرشتے ان کے سر پر پتھر مار رہے ہیں، بہت بڑے بڑے راک مار رہے ہیں اور ان کا سر کچل جاتا ہے، بے جان نکل جاتا ہے، دماغ پھٹ جاتا ہے. وہ پتھر لینے کے لیے فرشتہ جاتے، اتنے میں سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر کچل جاتا ہے، پھر پتھر لینے جاتا ہے، سر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ اس کو عذاب ہوتا رہے گا قیامت تک. پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب یہ آپ کی امت کے بے نمازی ہے. کون ہے بھائی؟ کہ وہ اپنے سر پیلوں سے نہیں اٹھاتے تھے، نماز کے لیے نہیں جاتے تھے، یہ اپنی پیشانیوں کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتے تھے. آج فرشتے ان کی کھوپڑی کو، ان کے سروں کو چورا چورا کر رہا بے نماز کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر کے اوپر شرمگاہ ہے، پیشانی پر پرائیویٹ پارٹ یہاں لگا ہوا ہے، عورت اور مردوں کو کہاں؟ پیشانی پر لگا، اور اس پیشاب کی جگہ سے پیپ نکل رہا ہے، پس، پیشاب نہیں پس نکل رہا ہے اور وہ اس کو پی رہا ہے. اتنا خطرناک پیشانی پر، مرد ہو یا عورتیں. جبرائیل السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کو کیوں ایسا عذاب دیا جا رہا ہے؟ اے میرے محبوب یہ آپ کی امت کے زانی ہے، زنا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مرد جنہوں نے زنا کیا، وہ عورتیں جو زنا کروانے والی تھی، ان کے سر کے اوپر شرمگاہ ہے، وہاں سے پس نکلے گا اور سیدھا منہ میں جائے گا. یہ پی رہے، پانی کی جگہ پس پی رہے. کچھ لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنا بدن کا گوشت کھا رہے ہیں، کاٹ کاٹ کر بدن کو کھا رہے ہیں، اپنے بدن کو کھا رہے ہیں. پوچھا جبرائیل امین یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے محبوب یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رات دن غیبت کرتے تھے، بیک بائٹنگ، غیبت. آج ان کا ہی گوشت کاٹ کر کے فرشتے ان کو کھلا رہے ہیں. یا تو فرشتے کاٹیں گے گوشت ان کے بدن سے اور ان کے منہ میں ٹھوسیں گے. یہ دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. آپ جنت میں پھر دیکھا، جہنم کے مناظر دیکھا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ پھر بلندی ہوئی. یہ سب دیکھنے کے بعد پھر عرش کے اوپر جانے کی ایسی جگہ آئی جہاں جبرائیل علیہ السلام آگے نہیں گئے. اللہ کے نبی اکرم فرمایا آگے چلو. فرمایا نہیں، اگر میں ایک قدم بھی آگے گیا آپ کے ساتھ تو میرے پر جل جائیں گے. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام ہے. آگے میں جبرائیل بھی نہیں جا سکتا، صرف آپ جا سکتے ہیں. آج اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو پوری زندگی میں، پوری 63 ایئرس زندگی میں 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا. اصلی شکل میں ایک مرتبہ غار ہرا میں جب نبوت شروع ہوئی، وہی شروع ہوئی. دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ. 600 پر تھے، ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک. ایسے ہی جبرائیل علیہ السلام بھی کتنے 600 پر. لیکن وہ بھی منع کر رہے ہیں کہ میرے نبی آگے میں نہیں آ سکتا.
सिदरत المنتہا آخری بس ٹھہر گئے ہوا، اور اللہ کے نبی آگے سدرۃ المنتہا فرمائے یہی جنت الماوا کے پاس ہے، جنت ہے نا ساتھ، اس میں سے ایک جنت الماوا ہے، اس کے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں سدرہ پر، سدرۃ المنتہا پر ایک خاص قسم کے انوار اور نور اتر رہے ہیں، درخت کے پتوں پر سنہری بالکل چمک چمک ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا کے پتے جو ہے نا سدرہ کے، بہت چمک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا، اتنا چمک رہا تھا۔ ارشاد و یکش سدرۃ ما یکشا، یہ مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سدرہ کے معنی بیری کا، بیری دیکھا، بیری کا تھا سدرہ کے معنی۔ اور پہلے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں میت کو غسل بھی بیری کے پتے کو گرم کر کے دیا جاتا تھا، سدرہ جو ترمذی شریف میں ہے۔ تو یہ بیری کے درخت کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے اور اس کی برانچز 7واں آسمان پر ہے، اور اس درخت کے ہر پتے پر فرشتے تسبیح کرتے ہیں، اور اس درخت کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے نیچے اور اوپر کے درمیان ایک گویا کے ملاوٹ ہے۔ اب کیا چیز ہے انشاءاللہ جب اللہ پاک جنت میں لے جائیں گے تو دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج کے موقع پر میں نے اس درخت کی جڑ میں 4 نہریں دیکھی ہے، وہی درخت ہے نا، اس کی جڑ میں، روٹ میں 4 نہریں دیکھی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیسی نہریں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا 2 نہر کوثر اور سلسبیل ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور سلسبیلا جو سورہ حل عطا میں علی الانسان میں ہے، قرآن کریم۔ اور قیامت کے دن اسی کوثر کا پانی پر نالیوں کے ذریعے حوض کوثر میں ڈالا جائے گا، وہاں سے پانی آئے گا اس حوض میں اور لوگ اس حوض سے پانی پئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے امتیوں کو پلائیں گے اسی پانی کو، کوثر کو۔ باقی 2 نہر تو دنیا میں ہے، 2 اوپر ہے، کوثر اور سلسبیل۔ اور نمبر 2 کیا ہے؟ تیسری اور چوتھی نائل، نیل، دریائے نیل، ریور نائل جس کو کہتے ہیں، یہ اور فرات، یہ 2 ہیں وہ سدرۃ المنتہا کی یہ 4 نہریں نکلتی ہے۔ یہ بات حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ اب آپ دیکھیے اللہ کا قرب ہو رہا ہے، اللہ کے پاس جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں سے جب اللہ کے قریب گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا کہ میں تو تمہارے قریب ہو گیا، میری امت کو کیا، میری امت کیسے قریب ہوگی؟ تو فرمایا میں تمہیں 50 نماز کا تحفہ دیتا ہوں، تمہاری امت 50 نماز پڑھے گی تو کیا ہے، مجھ سے قریب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ان العبد، بندہ سجدے میں اللہ سے قریب ہوتا ہے، یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے، جب سجدہ کرتا ہے تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندہ اور بندی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، بات قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جاؤں، لیکن دعا قبول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوگی، وہ آئیں گے۔ تو فرمایا موسیٰ جب واپس آ رہے ہیں نا، تو پہلے تو ابراہیم ہے، اس کے بعد موسیٰ ہے، پھر ہارون ہے،
نیچے کے حساب سے آتے ہوئے، جاتے ہوئے آدم ہے لیکن آتے ہوئے ابراہیم ہے، پھر موسیٰ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ملے اللہ کے نبی معراج کے بعد، تو کچھ نہیں کہا، السلام علیکم، آپ کی امت کو سلام کہہ دینا، اتنا میسج دے دینا، اور ان کو کہہ دینا جنت چچل میدان ہے، دنیا میں جتنا ذکر کرو گے اتنے درخت اگیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ، بس اتنا۔ اور اس کے بعد والے چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا اللہ کے نبی آپ کو کیا ملا تحفہ؟ کہا 50 نماز ملی ہے، 50۔ میری امت 2-3 نہیں پڑھتی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ جاؤ جاؤ واپس جاؤ، کم کراؤ، واپس جاؤ کم کراؤ، 9 مرتبہ بھیجے۔ کتنی مرتبہ؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے ایک نکتہ لکھا ہے یہاں پر کہ یہ بار بار کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ ایک بار میں کم کر دیتے 45، وہ 5، پھر 5، پھر 5، پھر 5 اور پھر 5۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے ان کی امت میں پیدا کرو، لیکن اللہ نے پیدا نہیں کیا، تو فرمایا موسیٰ ان نبی کو مشورہ دے کر ان کی امت میں داخل ہو جاؤ، مشورہ دو کہ کم کراؤ کم کراؤ کم کراؤ، تو گویا کہ آپ کے مشورے سے جو ہوگا آپ بھی گویا اس امت میں داخل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے تو 5 ہوئی نا، اگر 50 ہو رہی تو کیسے پڑھتے ہم؟ 5 بھی تو نہیں پڑھتے، 5 نماز بھی تو نہیں پڑھتے۔ جیسے جیسے ٹائم اوپر جاتا ہے پھر بھی رکعت جاتی ہے، جیسے جیسے ٹائم نیچے جاتا ہے پھر بھی رکعت جاتی ہے، اوپر جائے یا نیچے جائے، سمر ہو یا ونٹر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو عادت ہے وہی عادت ہے۔ کل 2:45 بجے تھی، آج 3 بجے پھر بھی رکعت جاتی ہے، سمجھ میں 2:45 میں بھی جاتی تھی، 3 میں بھی جاتی ہے، کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ آئی میری بات؟ سمر میں بھی 4 بجے کا یہی مسئلہ اور 7 بجے ونٹر کا بھی یہی مسئلہ ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی میری امت تجھ سے قریب کیسے ہوگی؟ فرمایا نماز پڑھے گی تو نماز سے اللہ کا قرب ملے گا، ہاں، اور جتنے لوگ نماز پڑھیں گے تو تم کو دعا بھی ملے گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سارے لوگ دعا کریں گے جو نماز پڑھیں گے ان کے لیے، نمازی نہ پڑھیں تو پھر دعا کیسی ان کے لیے؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ دیا، وہ کیا ہے؟ 5 نماز ہے۔ کیا ہے بھائی؟ 5 نماز ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا حکمت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلانے کی؟ حکمت کیا تھی؟ تو کہا ایک حکمت محدثین نے لکھی ہے، انسانوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، مکہ کے لوگوں نے، مدینہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اور رحمت للعالمین وہ ہے جو صرف عالم دنیا کے لیے رحمت نہیں ہوتا، سارے عالم کے لیے رحیم بن کر آتا ہے، رحمت والا بن کر آتا ہے۔ اس میں عالم ملکوت بھی آ گئے، فرشتوں کا عالم بھی آ گیا۔ آپ جس طرح انسانوں کے لیے رحمت ہے، آپ فرشتوں کے لیے بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ تو زمین کی مخلوق کے لیے جیسے رحمت، اسی طرح آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو فرشتوں کی گزارش تھی، ریکویسٹ تھی، اللہ زمین والوں نے تو ان کو دیکھا ہے، آسمان والے فرشتوں کو بھی دیدار کرا دو۔ تو ان کو بلایا گیا آسمان پر، 7 آسمان کے اور عرش کے، جنت کے، جہنم کے فرشتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا۔ دوسری بات یہ ہے، فرشتے چونکہ عرش پر تھے، اس لیے ممکن ہے کہ فرشتوں کو تھوڑا ناز ہو، ہم تو بہت اونچے ہیں، عرش کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنی طرف بلایا اور ان کو کہاں تک پہنچایا؟ اس بلندی تک پہنچایا جہاں جبرائیل بھی نہیں گئے، فرشتے بھی نیچے رہ گئے۔ گویا فرشتوں پر یہ بات ثابت کر دی
کہ دیکھو تمہیں اپنی بلندی پر فخر نہ ہو، میں اپنے محبوب کو اتنا اونچا بلاتا ہوں کہ جبرائیل امین جیسا امام الملائکہ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ درجہ عطا فرمایا ہے، امام الکل بنا دیا۔ یہ کیا بنایا؟ بیت اللہ سے چلے وہاں پر گویا امام الانسان تھے، امام الانسان تھے، کیونکہ آپ نے وہاں لوگوں کی امامت فرمائی تو امام الانس ہوئی، اور جب آپ مسجد اقصی میں گئے تو آپ امام الانبیاء بن گئے۔ انبیاءوں کو بھی تو نماز پڑھائی آپ نے وہاں رکھا۔ جب آپ عرش پر تشریف لے گئے تو وہاں فرشتوں کی امامت امام الملائکہ بن گئے، تو امام الکل بن گئے، امام الانس، امام الجن، امام الجن بھی کہہ دو، اس لیے کہ جنات کا واقعہ میں نے شروع میں سنایا کہ یہی لوگ اسلام لے آئے جب آپ طائف سے واپس آئے تو، اور یوں کہا انا سمینا قرآنا عجبا، اللہ اکبر۔ تو اس لیے آپ کو امام الکل بنانا تھا، آسمان پر بھی بلا کر کے آپ کو وہ درجہ عطا فرمایا۔ اور ابھی شروع میں نے بتایا مکہ والوں نے کیا کہا تھا، مال کی ضرورت ہو تو آپ کو مال سے بھر دیں گے، بہت مال دے دیں گے، اور اگر چودھری بننا ہو، سرداری ہو تو مکہ کا سردار بنا دیں گے، اور اگر خوبصورت لڑکی ہے تو پھر وہ بھی دے دیں گے، آپ صرف پسند کر لو۔ اللہ نے کہا آؤ جاؤ میرے نبی، تم نے مال کو بھی ٹھکرا دیا، تم نے سرداری کو بھی ٹھکرا دیا، تم نے خوبصورتی کو بھی ٹھکرا دیا، آؤ میرے پاس، میں تمہیں جنت کا خزانہ دکھاتا ہوں، میں تمہیں جنت کی حور دکھاتا ہوں۔ مکہ کی حور کیا ہے، جنت کی حور دکھاتا ہوں، اور آپ کو امام الملائکہ امام الانبیاء سب کا سردار بناتا ہوں۔ آپ نے ٹھکرا دیا سب کو، تو اللہ کے نبی نے آپ کو بہت بڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا درجہ دیا۔ اور چونکہ ایک اور حکمت تھی، مکہ والوں نے بہت ستایا، کوئی تو ہوتا جو میرے نبی کا ساتھ دیتا، کوئی تو رفیق سفر ہوتا جو ساتھ دیتا، لیکن مکہ والوں نے بھی ستایا، طائف والوں نے بھی ستایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، جہاں تمہارا کوئی نہیں، میں اللہ تمہارا ہوں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ اگر یہ انسان مسلمان نہیں بنیں گے تو جنات بن جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں کہیں آگے چل کر عیسائیوں کو یہ تکبر نہ ہو کہ ہمارا نبی تو آسمان پر ہے، چوتھے آسمان پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھا نہیں، ساتواں نہیں، بلکہ اس سے زیادہ عرش کے پاس بلا کر اشارہ کر دیا کہ کوئی نبی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی سیر کرائی، چلو آؤ دیکھو، میں اپنے جنت کے خزانے دکھاتا ہوں، عرش و قلم دکھاتا ہوں، جنت کے سارے خزانے دکھائے گئے تاکہ دنیا والوں کو آپ جا کر بیان کریں، دنیا والوں کو، اس لیے کہ سارے انبیاء نے تو دیکھا نہیں تھا، بغیر دیکھے قوم کو بیان کیا، میرے نبی نے تو آنکھوں سے دیکھ کر آنے کے بعد جنت جہنم کو بیان کیا۔ میری بات سننا ہی ہے، آپ کو 4 مرتبہ معراج کرائی گئی، ایک بدن کے ساتھ ہے، باقی 3 جو ہے روح میں، خواب میں، ہاں، اور سب کچھ دکھایا گیا۔ لیکن سب سے بڑی حکمت جو ختم کر دیتا ہوں میں ابھی، وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی قیامت کے دن کوئی نبی سفارش نہیں کریں گے، سفارش آپ ہی کریں گے۔ سفارش کیا ہے؟ آپ ہی کریں گے۔ سارے نبی کہہ دیں گے ہم نہیں کر سکتے یا رب، نفسی نفسی، ہمیں اپنی فکر ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں آپ کو مقام محمود دیں گے ہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، انسانیت پریشان ہوگی، ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر اپنے اپنے گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی برداشت نہیں کرے گا، بہت مشکل ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام جی کے پاس جائیں گے، وہ سب کے سب منع کر دیں گے۔ اخیر میں یہ بخاری کی حدیث ہے، سب سے اخیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سفارش کروائیں گے۔ فرمایا یہ بات آپ جب اللہ کو اور اوپر والی چیزوں کو دیکھیں گے
تو آپ کے لیے سفارش کرنا آسان ہوگا، ورنہ ہر نبی ڈر جائے گا، ڈریں گے، ہر نبی ڈریں گے۔ ہمارا تو کیا حال ہوگا پتہ ہی نہیں، نبی ڈریں گے۔ یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، وہ کانپیں گے، فرشتے کانپیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں آؤ مجھے دیکھ لو، جنت کو دیکھ لو، جہنم کو دیکھ لو، تاکہ آپ کے دل میں کوئی خوف نہ رہے۔ آئے میرے سامنے، پھر سجدہ کریں گے، میں سب کی سفارش کو قبول کروں گا۔ شفاعت کے لیے دکھایا گیا۔ اور اس سے بھی آخری ایک بڑی ہے حکمت، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قیامت کے دن اپنے امت کے سارے احوال کھولنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا اور اپنی رحمت کے خزانے دکھا، تاکہ میرے محبوب کو میری رحمت کے خزانوں کو آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت مل جائے۔ آنکھوں سے دیکھ لے خزانہ کیا کیا ہے، میری رحمت کیسی ہے۔ ایسا نہ ہو اگر آپ پر امت کے گناہوں کو قیامت کے دن پیش کیے جائیں، ہمارے گناہ چوری، ڈکیتی، شراب، زنا، نہ معلوم غیبت کیا کیا ہے، اس کو قیامت کے دن تو آپ کا دل رنجیدہ ہو کہ میری امت کے اتنے گناہ ہیں، کیسے بخشے جائیں گے۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اوپر بلایا، آؤ میری رحمت کے خزانے دیکھو۔ میری 100 رحمت میں سے ایک ہی میں نے دنیا میں اتاری، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، جو انسانوں میں، جناتوں میں، جو جانوروں میں، درندوں میں، پرندوں میں، سمندر کے جانوروں میں تمہیں نظر آتی ہے، وہ کتنے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ آؤ دوسرے 99 رحمت کا خزانہ میں تمہیں آسمان میں دکھاتا ہوں، میری رحمت کو دیکھ لو۔ ان رحمتوں سے زیادہ نہیں کہا، میری رحمتیں ان تمام گناہوں سے زیادہ ہوگی۔ فرمایا تیرے گناہ آسمان کے برابر ہو، لیکن میری رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے، میں اس کو کیا ہے معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو گناہ معراج میں اللہ کے نبی صاحب جو عذاب دیکھے ہیں، ان تمام عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے کے بعد ایمان پر موت دے، اور مرنے کے بعد قبر کے عذاب اور قیامت کے عذاب اور آخرت کے سارے عذاب اور پریشانیوں سے اللہ ہماری آل اولاد کی نسلوں کی پوری امت کی حفاظت فرمائے یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انی اسألک باسمک اللہ و باسمک الرحمن و باسمک البر الرحیم و باسمائک الحسنى کلھا ما علمنا منہا وما لم نعلم۔ اے اللہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، جس مہینے کی برکت تیرے نبی نے تجھ سے مانگی ہے، اللہ ہم سب کو برکت نصیب فرما۔ رجب اور شعبان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، اس مہینے کی رحمتیں ہمیں نصیب فرما، اس مہینے کی یا اللہ اس مہینے کی جو عافیتیں ہیں اللہ ہمیں نصیب فرما۔ ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما، عفو عافیت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرما، سکون نصیب فرما، پریشانیوں بے چینیوں کو ختم فرما۔ یا اللہ گھروں میں سکون نصیب فرما، اولادوں میں سکون نصیب فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما۔ اے اللہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں تیرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس تشریف لائے تھے، تو نے ان کو بہتر سے بہتر تحفہ عطا فرمایا۔ تو چاہتا تو جبرائیل کے واسطے سے دنیا میں بھی نماز دے سکتا تھا، لیکن اتنا بڑا تحفہ دینے کے لیے تو نے ان کو آسمان پر بلایا۔ اللہ اس تحفے کو اور اس تیری دی ہوئی امانت کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ 5 وقت کی نماز پڑھ کر ہمیں تیرا قرب نصیب فرما، تیرا قرب نصیب فرما۔ تیرا قرب نماز کے بغیر نہیں ملتا ہے، سجدوں کے بغیر نہیں ملتا ہے۔ اللہ میں سجدے کرنے والوں میں سے بنا، سجدے کرنے والیوں میں سے بنا۔ اللہ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں عافیت اور سکون نصیب فرما، روزی میں برکت نصیب فرما، جھگڑوں کو ختم فرما، بے اولاد کا اولاد صالح نصیب فرما، اور جو اولاد والے ان کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جو بے جوڑ ہے اے اللہ انہیں صالحین جوڑے نصیب فرما، جو جوڑ والے ہیں ان میں آپس میں محبت مودت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں علماء ربانیین، اولیاء کاملین پیدا فرما۔ اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اس مسجد کو آباد فرما، اس مسجد کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔
آباد کرنے والیوں کے گھروں کو آباد فرما، جو مدرسے میں آ کر درس سنتی ہے اور لوگ تفسیر میں آتے ہیں، نمازوں میں آتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی اولاد کو آباد فرما، ان کی اولاد کو قرآن سے آباد فرما، ان کی اولاد کو دین سے آباد فرما، اسلام کے اچھے اچھے اعمال سے آباد فرما، ان کے گھروں میں سکون نصیب فرما۔ اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ جو حیات و عافیت نصیب فرما، ہمارے ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، بیوی بچوں کی، اے اللہ رشتہ داروں کی، سارے مریدین کی، جہاں جہاں کہیں ہیں ہمارے دوست احباب اور ہم سے جہاں جہاں لوگ محبت کے اظہار کرتے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو سکون نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھنا، موت آئے ایمان والی موت دے دینا، اور قبر کی ساری پریشانیوں سے بچا کر بے حساب اپنے نبی کے ساتھ جنت میں داخل کر دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتہ الله أكبر، لا